بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ ابرا، اور میں اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے ساتھ دوسرے دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدی، اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جو ابراہیم کے مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ سورۃ النجم، اس کی آیات 33 تا 41 ہیں۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، مکے کے کفار میں ایک کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور یہ باپ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو سن کر ایک موقع میں مائل ہو گیا، اس کا دل چاہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ بات اپنے کسی دوست سے کی، اس ظالم نے وہ فرعون کے وزیر جیسا اسے مشورہ دیا، عجیب و غریب۔ اس کو آر دلائی کہ تیرے باپ دادے سارے پاگل تھے، تو اس کو چھوڑ کر اس شرک و کفر مورتی پوجا کو جو ان کی بات کی طرف مائل ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا معاملہ، جزا سزا کا، اگر یہ بات سچی نکل آئی
تو میں دوزخ کی آگ سے بچوں گا کیسے؟ سخت سزا ہے جو یہ بتاتے ہیں۔ بالفرض بھی اگر بات ٹھیک ہے تو میرا دل تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس نے بڑی لعنت ملامت کی اور کہنے لگا میرے ساتھ سودے بازی کر لے، مجھے کچھ رقم دے دے اتنی اتنی۔ ہم تو مانتے ہی نہیں اس آخرت کو اور عدل بدلے کو۔ اگر ایسا ہوا تو وہاں تیرے گناہوں کا بوجھ اور سزا میں اپنے اوپر لے لوں گا۔ اس ظالم کا نام بعضوں نے مفسرین نے عاتیہ لکھا ہے۔ اس ولید کی بدبختی اور تیرہ سیاہی دیکھیں، اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ اے لوگو عبرت پکڑو۔ اس نے معاملہ کر لیا اس چیز کا جو اس کی آنکھوں نے دیکھی نہیں، اور حق کے خلاف چلا۔ کہتا ہے میں تجھے اتنی اتنی رقم اتنی قسطوں میں دے دوں گا تاکہ میرا ڈر اتر جائے اور میرے گناہوں کی سزا لکھ کر دے کہ تو وہاں جھیلے گا۔ معاملہ آخرت کا لکھا یہاں کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کے قانون کے خلاف اللہ تو ارشاد فرماتے ہیں جس نے جو کیا کیا جو بولا، ہر چیز انسان کی اسی سے وابستہ ہے، جزا و سزا اسی پر ہوگی، دوسروں کا معاملہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ اور اس ولید بن مغیرہ نے کوئی چند قسطیں دے کر باقی اس کا دل پھر گیا اور اس کو جواب دے دیا، پیسہ نہیں دیا۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا دل کفر پر سخت ہو گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر مائل بحق ہوا تھا، نرمی پیدا ہوئی تھی، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے چٹان، اس کے دل میں سختی آ گئی۔ جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی لغت میں قلوب کی قاسیت اور سختی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے گا، اور آج موج میلہ کر لوں، کل ہے ہی کچھ نہیں ہوگا تو پھر سب لوگوں کے ساتھ نہ، اللہ فرماتے ہیں تیرا تیرے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ۔ اور انسان کا کوئی عمل، کوئی بول، کوئی حالت جو اس کی اپنی اختیاری ہے، خواب کی بات نہیں، جو ہم اپنی نیت سے اچھا برا کام کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا دونوں ثابت شدہ ہیں۔ جس رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس نے زندگی ایک نہیں دو رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں وضاحت فرمائی ہے کہ اے بندے میں نے تجھے اس جہان میں زندگی جو عطا کی ہے اس کا نتیجہ میں نے آخرت میں تیرے سامنے رکھنا ہے، صرف نتیجہ ہی نہیں تو بھگتے گا۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو سدا کی پرسکون اور مسرت اور خوشیوں بھری زندگی تجھے ملے گی، اور اگر تو نے شر اختیار کیا، رب رسول کی نافرمانی کر کے زندگی اپنی خراب اور برباد کی تو مہلت تھوڑی ہے چند دنوں کی۔ اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ یہ بات ہم نے صرف قرآن پاک اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں اتاری۔ کاش اے ولید تجھے، اے کافر، اے منکر، اے یقین نہ رکھنے والے، تجھے پہلی باتوں کا علم ہو گیا ہوتا۔ ہم نے ان سے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات شریف اور ان کے صحیفوں میں، اور اپنے نبی جو ابو الانبیاء ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور لوگوں تک پہنچی ہے۔ کاش تو اسے مان لیتا۔ وہ بات کیا ہے رب کریم؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، تیرے گناہوں کا وبال ہے بندے تیری گردن پر لدا ہوگا۔ تو چیخے پکارے کچھ کرے، معاہدے دنیا میں کرے کہ میری سزا تو، یہ کوئی انسانوں کا معاملہ تھوڑا ہے، یہ تو اللہ کا عدل اور وہاں کا انصاف
کہ کسی شخص کا کوئی گناہ دوسرے پر ہرگز ہرگز نہیں رکھا جائے گا۔ الیس للانسان الا ما سعی، ما سعی میں مفسرین فرماتے ہیں ایک بندے کا ایمان دوسرے کو مل جائے اور وہ نجات پا لے، نہیں۔ جو مومن تھا اور مرا اس کا ایمان اس کے ساتھ، جو کافر ہے کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا وبال ہمیشہ کے لیے اس کی گردن کا طوق ہے، وہاں عدل بدل نہیں ہوگا۔ ایمان والا مومن اپنے ایمان کے ساتھ اٹھے گا اور محشور ہوگا، اور کفر کی بربادیاں اس وقت سامنے آئیں گی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اے بندے تو اپنی کوشش کو، وہ کوشش چھوٹی ہے یا بڑی، اچھی ہے یا بری، نتیجوں سمیت تو سامنے پائے گا۔ وہ تیرا حساب تیری قلم کیلکولیٹر تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دنیا میں پڑھا تھا ان پڑھ، وہاں تو اپنی کتاب خود دیکھے گا، الف سے لے کر یہ تک فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، وہاں کا بدلہ پورا پورا ٹھیک ٹھیک ہے۔ آج ماننے والا وہ سعادت مند ہے، اور آج کا منکر وہ ہمیشہ کا شقی، محروم اور بدبخت کہلائے گا۔ حق تعالی شانہ نے پوری پوری وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، سب گناہوں کو معاف فرما، پکی توبہ عطا فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب کریم جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، بیماروں کو شفا عطا فرما، دین دنیا کی آسانیاں، راحتیں، ترقیات، رزق حلال، نیک اولاد عطا فرما، بدن کی تندرستی، نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ پاک سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے۔ آج کے درس میں سورہ النجم کی آیات مبارکہ 33 تا 41 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔